الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلند الصلوات ایک مرتبہ پھر عبادت سمجھ کے بلند صلوات پڑھیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أشرق الشمس من مشرقها وأغربها إلى المغرب الذي بيده الحياة والممات وهو مالك كل شيء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه ورسوله المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أخيه ووزيره ووارث علمه المعروف في السماء بعلى وفي الأرض بعلي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله وأصحاب البررة أما بعد فقد قالت سيدتنا زينب سلام الله عليها يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا بلند الصلوات خداوند کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک ہر عزادار حسینی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان سب کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، عزت اور مال میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومنین اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں خداوند کریم ان کی مغفرت فرمائے، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، بانیان مجلس کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، جتنے بھی عزاداران حسینی اس فرش عزا پر تشریف فرمائے خداوند کریم ان سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کو کربلا، نجف، شام، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے واسطے حیدری صلوات پڑھیے خاندان زہرا۔ اربعین کی شب وہ رات ہے کہ جس رات میں زینب نے شام میں پرچم حسینی نصب کیا۔ ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ جو لگ رہی ہے، یہ نہضت حسینی، یہ حسینی کردار
یہ حسین کو زینب کا بچانا کسی بندے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ کربلا کے بعد حسین کو زندہ رکھ سکے. توجہ ہے. کسی بندے میں یہ طاقت نہیں تھی، کیونکہ جو حالات تھے اگر آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، میڈیا حسین کے خلاف، حکومت حسین کے خلاف، پیسہ حسین کے خلاف، فوج حسین کے خلاف، گھیر کے تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ حسین کو بیابان میں گھیر کے صرف اس لیے لے جایا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ حسین تھا. توجہ ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیونکہ چنے ہوئے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حسین بھی تھا. لیکن زینب اس کردار کا نام ہے جس نے کربلا کے بعد حسین کو دربار یزید تک، توجہ سے سنیے گا جملہ، دربار یزید تک اپنے ہر کردار کے ساتھ اتنا زندہ رکھا کہ قیامت تک یزید تھا. توجہ سے سنیے گا کہ جو یزید چاہتا تھا کہ کربلا میں حسین صرف تھا، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سن 61 ہجری کے بعد حسین کے نظام کو ایسا زندہ رکھا کہ آج بھی شام جائیں تو یزید تھا، حسین ہے. یزید تھا، حسین ہے. کس طریقے سے؟ آپ یہاں پر فرش ازا پر موجود ہیں. یہ جیسا زمانہ چل رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ جیسا زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں کوئی کسی کو 1000 روپیہ ادھار نہیں دیتا. ایسا ہے یا نہیں؟ 1000 روپیہ ادھار نہیں دیتا. اب یہ اتنا بندوبست کیوں کرتے ہیں؟ بات کو سمجھیے گا. اچھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے، کہا نہیں سبیل ضرور لگانی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا گھر میں بریانی نہیں پک رہی لیکن حسین کے مہمانوں کو بریانی کھلانی ہے، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. یہ کس لیے؟ کون سا جذبہ ہے ہمارے اندر جو ہمیں یہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. عام حدیث نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جبرائیل نازل ہوا اور آ کر یہ سنایا کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا، حسین پیاسا بھی ہوگا، حسین بھوکا بھی ہوگا، حسین تھکا ہوا بھی ہوگا، حسین زخموں سے چور بھی ہوگا، تو سوال کرنے والی شخصیت نے یہ سوال کیا، کہا کہ پھر روئے گا کون؟ بھلی خاموشی سے سنے لیکن بات کو سمجھیے گا. کہ روئے گا کون؟ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد حدیث قدسی ارشاد فرمایا کہ انا خلقنا لقتل الحسین حرارتا. کبھی کبھی بینر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوشش کریں ہر بینر پہ یہ لکھیں ضرور. انا خلقنا، اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے خلق کر دیا. یہ جتنے بھی مولانا حضرات ہیں یا عربی کو جانتے ہیں ان سے پوچھئے گا، خلقنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ. ابھی سن 61 ہجری ہوئی نہیں ہے، ابھی حسین بچہ ہے چھوٹا سا،
जानूए पैगंबर पे आराम फरमा रहा है। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, इन्ना खलकना लिकत्लिल हुसैन हरारतन, बेशक हमने खलक कर दिया। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, आप पैदा हुए नहीं थे उस वक्त, मैं था नहीं था उस वक्त, मेरा अब्बा था नहीं था उस वक्त, मेरे दादा थे नहीं थे उस वक्त, लेकिन अल्लाह कह रहा है अभी मोमिन नहीं है। बात को समझिएगा, अभी मोमिन नहीं है, इस दुनिया में नहीं आए, ना हुसैन कत्ल हुआ, ना हुसैन प्यासा रहा, ना हुसैन भूखा रहा, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन्ना खलकना लिकत्लिल हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन, कहा हमने मोमिनों के दिलों में कत्ल हुसैन की वजह से ऐसी हरारत पैदा कर दी है कि ला तबरुद अबदा, जो कभी ठंडी नहीं होगी। बस बेदार होकर जुमला सुनिएगा, घर में चावल नहीं है, हुसैन के जुलूस में बांटेंगे, घर में पानी नहीं है, हुसैन के जुलूस में बांटेंगे, हुसैन को औलाद की जरूरत है, अपने नौजवान कुर्बान कर देंगे। ये क्या है? कहा हम में कुछ भी नहीं है, खुदा ने बनाया है, हमारी तख्लीक खुदा ने बनाई है, खुदा ने हमारे दिलों के अंदर रखा हुआ है। हाँ, ऐसी हमारे पास भी है, नरम बिस्तरे हमारे पास भी है। फिर फर्क क्या है? का फर्क ये है कि हम मोमिन हैं, तुम मुनाफिक हो। ताकि फर्क सिर्फ इतना है, इन्ना खलकना लिकत्लिल हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैं हमेशा ये जुमला कहता रहता हूं दोस्तों की खिदमत में, शायद किसी को बुरा लगता हो। जब भी मजलिस से वापस जाएं घर, तवज्जो से सुनिएगा, घर जाएं, माँ अगर जिंदा है और जाग रही है तो पांव पे हाथ रखिएगा, अगर नहीं जाग रही तो फिर फर्ज है कि जूती पे हाथ रखिएगा और ये कहिएगा कि अम्मा तेरा शुक्रिया कि तूने खयानत नहीं की, जो मैं आज हुसैन का आज़ादार हूं। ये कोई कम चीज नहीं है। इन्ना खलकना लिकत्लिल हुसैन हरारतन। अभी अभी मैंने एक जगह पर नौकरी अदा की, बाबुल हसन पे, वहां पर मैंने मौला सज्जाद के खुतबे के कुछ जुमले उनकी खिदमत में अर्ज की। तकरार नहीं कर रहा, जो रह गया वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा कि ये सिलसिला हमारे तक पहुंचा कैसे कि कयामत तक यजीदियत ये चाहती है कि हुसैनियत मिट जाए। हुसैन नहीं, हुसैनियत। लफ्जों पे गौर फरमाइएगा, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए, हुसैनियत मिट जाए। यजीदियत ये चाहती है कि किसी तरीके से हुसैनियत मिट जाए। पहले बम ब्लास्ट किए, गोलियां चलाई, जवानों को मारा गया, लेकिन अब फिक्री जंग का आगाज कर दिया गया है कि बिलों से निकाल के बिलों को लाया जा रहा है। अच्छा, बिल समझ में आया? और बिल जो निकालता है बिलों से, मैं उनके लिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि नहोश के नाखून लो, कभी भी शेरों के मुकाबले में बिलों से निकले हुए चूहे नहीं लाए जाते। जुमले पे गौर करो। क्योंकि बिल में जो रहता है वो चूहा होता है। शेर हमेशा या तो जंगल में रहता है और उसे जंगल में रहने दिया जाए, अगर सड़कों पे निकल आया, तवज्जो है या नहीं है? अगर सड़कों पे निकल आया तो फिर शेर हैदर भी होता है, शेर सफदर भी होता है, शेर
صدر بھی ہمارا ہے، صفدر بھی ہمارا ہے، زیغن بھی ہمارا ہے، زرغام بھی ہمارا ہے، عباس بھی ہمارا ہے۔ اچھا توجہ کیجیے گا، سنیے گا ابھی ایک مثال اور دوں، بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بل کیا ہوتا ہے؟ کہا بند جگہ، ایسا ہے یا نہیں؟ بند جگہ بل، کبھی چوہوں کو دیکھا ہے؟ ہاں، جن کی کچے مکان ہیں ان کو پتا ہے، اس کونے میں اس کونوں میں اس کونے میں اس کونوں میں بل بناتے ہیں، یعنی بند جگہ، ایسا ہے یا نہیں؟ کہا کہ بند جگہ۔ اعتراض کس چیز پہ؟ جلوس نہ نکلے، ایسا ہے یا نہیں؟ اعتراض کس چیز پہ؟ کہا کہ روڈوں پہ مجلسیں نہ ہوں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں، اگر خدا نخواستہ مجھے پینی ہو سگریٹ، میں کیا کروں گا کہ بھائی ادھر مجمع ہے، اندر جا کر کمرے میں گھس کے میں سگریٹ پیوں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں، کل جا کر میرے ابا کو نہ کہے کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اچھا سگریٹ پینا کیا ہے؟ کہا غلط کام ہے، یعنی غلط کام بند کمروں میں ہوتا ہے۔ نہیں آیا جملہ سمجھ میں، جملہ نہیں آیا سمجھ میں، توجہ میری طرف کی، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اچھا غلط کام کہاں پر؟ بند کمروں میں۔ عزاداری ہے، کھلے عام کرتے ہیں روڈوں پر، سرے عام چوکوں پر مجلسیں رکھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ کل جا کر کوئی جا کر میرے ابا کو کہے کہ آپ کا بیٹا چوک میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجھے ڈر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میں عمل کر رہا ہوں نیک۔ اب میرے ابا کو ہوگا فخر مجھ پہ۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنے برے کام تھے وہ بند کمروں میں ہوئے۔ نہیں آیا جملہ سمجھ، نہیں آیا جملہ سمجھ۔ اچھا توجہ کیجیے گا، توجہ سنیے گا۔ اچھا کسی نے شراب پینی ہو، کہا بند کمرے میں جا کر پیے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، یعنی جتنا ایک صلوات پڑھیں محمد گزر نہیں۔ شکریہ، توجہ سے سنیے۔ اب جتنے بھی گندے کام، وہ سارے کے سارے گندے کام ہوتے ہیں بند کمروں میں، اور جتنے اچھے کام وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں کھلے مقام پر۔ اچھا یہ مجلس گھر میں ہو سکتی تھی نا، باہر روڈ پہ کیوں ہوئی؟ کا کام اچھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر حسینی چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ کسی بھی مسلک سے ہو وہ اس میں شرکت کرے، کیونکہ کام اچھا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی پارٹی کرنی ہوتی، گندا کام کرنا ہوتا تو بند کمرہ یوز کر دیا جاتا۔ تو تم جا کر تاریخ کو پڑھو، ہم اہل تشیع ہی ایسے ہیں جن کو امام ملے تب بھی کھلے میدانوں سے ملے، جن کو قائد ملے تب بھی کھلے میدانوں سے ملے۔ بند کمروں والوں سے کام نہیں ہے۔ توجہ، آج جتنے بھی ہمارے نکلتے ہیں وہ کھلے میدانوں میں نکلیں گے۔ تم نے گلگت کا ٹریلر دیکھ لیا، اب ایک ربیع الاول اسلام آباد بھی دیکھنا۔ کہا کہ تم نے ہمیں ڈرایا پہلے تلواروں سے، ہم نے اپنی گردنوں سے تلواریں کاٹ دی۔ تم نے ہمیں کربلا میں ختم کرنا چاہا، لیکن کربلا سے ہم اتنے بڑھے کہ ابھی تک حسین نے ہمیں بلایا نہیں۔ آج کی BBC کی رپورٹ ہے کہ 12 کروڑ موجود ہے کربلا میں۔ ذرا اتنا سوچ لینا، اگر حسین بلاتا تو کتنے ہوتے؟ ابھی بلایا نہیں ہے، ابھی حسین نے بلایا نہیں ہے۔ 12 کروڑ ہم موجود ہیں کربلا میں۔ یہ ہے کیا؟ کہا کہ یہ کربلا سے جو زینب حسین کو بچا کے چلی ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں خدا نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں۔ پہلے العلم، دوسرا حلم، سماحت یعنی بزرگواری، فصاحت یعنی بولنے کا انداز کہ بولنے سے اپنا کر دیا جائے،
شجاعت جس کا مقابلہ تمہارے بڑے نہ کر سکے، یعنی وہ شجاعت ہمیں عطا کی ہے کہ جس کا مقابلہ تمہارے بڑے نہ کر سکے۔ کہا کہ ہمارے بڑوں کا مقابلہ تمہارے بڑوں سے بنتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف دیکھیے گا، کہا کہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ وہاں بنتا ہے جہاں پر دو پہلوان ہم پلہ ہوں۔ کبھی بھاگنے والے کا اور کھڑے ہونے والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کبھی کھانے والے کا اور کھلانے والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کبھی دینے والے کا اور لینے والے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا تاریخ کے اوراق پڑھ کے تو دیکھ لو کہ جن کا مقابلہ تم حسین کے ابا سے کروا رہے ہو وہ خود کہہ کر چلے گئے اگر علی نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ سنیے گا جملہ، سنیے گا جملہ، نتیجہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے زینب سلام اللہ علیہا کی محنت کا۔ امام سجاد آخری جو 6 صورتوں میں سے 6 فضیلتوں میں سے آخری فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اچھا کس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ شام کے دربار میں۔ جتنے دوستان اس مجلس میں تھے وہ جانتے ہیں۔ کہا کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، آج نہیں یزید، ابد سے لے کر ازل تک۔ اچھا یہ امام ہے نا، یہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، پہلے کیا ہو چکا ہے۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، یہ عزادار آتے جاتے جائیں گے، توجہ میری طرف کیجئے گا، جملہ آپ کی خدمت درج کر۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے۔ ادھر اللہ نے کیا کہا؟ انا خلقنا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، ایک حرارت پیدا کی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا سجاد کہہ رہے ہیں کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور محبت رکھی مومنوں کے دلوں میں۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ محبت جب کمال تک پہنچتی ہے نا تو تمہارے ہاں محبت اور عشق اندھا کر دیتا ہے، ہمارے ہاں محبت اور عشق بینا کر دیتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ درمیان میں والمحبت فی قلوب المؤمنین، کس طریقے سے محبت؟ اچھا مجازی عشق اور حقیقی عشق میں مولا کا اشارہ کس طرف ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مجازی عشق ہوگا، جان پہ آئے گی انسان بھاگ جائے گا، مال پہ آئے گی انسان بھاگ جائے گا، اولاد پہ آئے گی انسان بھاگ جائے گا، لیکن حقیقی محبت میں یہ نہیں ہوتا۔ حقیقی محبت جب ہو جاتی ہے پھر مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، حیثیت بھی قربان۔ خدا کی قسم کائنات میں حسین کے علاوہ کسی نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا ترکت الخلق طرا لہواک لیتبت العیال لکی اراک۔ کہا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا خدایا تیری محبت میں، حسین نے اپنی اولاد چھوڑی خدایا تیری محبت میں۔ اب خدا کا فرض بنتا ہے کہ جب حسین کی محبت ہو تو ایسی ہستیاں پیدا کرے کہ لاشیں سامنے پڑے رہے لیکن یا حسین رکے ہی نہیں۔ کہا کہ عشق بینا کر دیتا ہے، عشق بینا کر دیتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا جتنے بھی زائرین ہیں کربلا سے باہر بصرہ والی سائڈ پہ، یہ کیا ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ مومنوں کے دلوں میں محبت۔ امام سجاد سن 61 ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں محبت۔ یزید اگر تیری محبت ہے تو تیرے بندے زندہ رہیں گے، اگر ہماری محبت ہے تو ہمارا نام زندہ رہے گا۔ اب مولا نے کہہ دیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جتنے بھی زوار ہیں بصرے سے جب جائیں نا، کربلا میں انٹر ہوں بصرے والے بارڈر سے، وہاں پر 7 قبریں بنی ہوئی ہیں ایک ساتھ، نافع بن ہلال کے بیٹوں کی۔
غور سے سنیے گا، یہ عشق محبت حقیقی یعنی بات کر رہا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں زیارتوں پہ جب جاتے تھے، پہلے کہا ہاتھ کٹواؤ، ٹانگ کٹواؤ، اس کے بعد پھر سختی کر دی، کہا کہ نہیں ابھی اولاد ذبح کر رہا۔ نافع اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ 7 بیٹوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اب راستے میں محبت دیکھیے گا، حقیقی محبت دیکھیے گا۔ نافع سوچ رہا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں گا تاکہ میرا ایک بیٹا زواری کرے۔ یہ جتنے بھی زوار ہیں ابھی آسان ہے بہت، 1,00,000 1,50,000 روپے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کچھ بھی نہیں۔ نافع یہ سوچ رہا ہے، لیکن ساتوں بیٹے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قربان ہو جائیں گے، ہمارے بابا زیارت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، اور عشق کی پہلی منزلت ہوتی ہے قربانی۔ جب تک یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں رات کو 3 بجے پیکج پہ، کس کی قربانی؟ نیند کی قربانی۔ اچھا محبوب نے پیسے مانگے، کہیں سے بھی کر کے دے دیے، مال کی قربانی۔ جان پہ آ گئی، پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے کھڑا ہو یا نہ ہو، ہر چیز کی قربانی۔ یہ عشق ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت۔ اس پہ نافع 7 بیٹوں کو لے کر آیا، بارڈر پہ پہنچا۔ بیٹوں نے کہا کہ بابا آپ زیارت کر کے آئے۔ باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ میں سے کوئی زیارت کر کے آئے، میں قربان ہو جاتا ہوں۔ چھوٹا بیٹا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا بابا آپ کی ایج بہت زیادہ ہے، پھر آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے اولاد زندہ رہ جائے اور باپ قتل ہو جائے؟ ابھی بھی آپ جوان بیٹھے ہوئے نا، باپ کی بات آئے تو اولاد کہتی ہے کہ ہم ایک ہیں، 1000 ہوں تب بھی قربان۔ بوڑھا ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں درخت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ قدر کیا کریں والدین کی، کیونکہ والدین وہ ہوتے ہیں اگر دعا کریں تو مالک رد نہیں کرتا ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی کام پھنس جائے والدہ سے دعا کروائیں، علم کے نیچے جا کے کہیں کہ دعا کریں، اگر رد ہو جائے تو میں ضامن ہوں۔ والدہ کے ہاتھ کبھی بھی خدا خالی نہیں واپس پلٹا۔ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ چھوٹا بیٹا ہے، کہا کہ مجھے قتل کرو، قتل کیا۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے، جب عاشق کوئی چیز دے نا اور محبوب کوئی چیز لے، وقت آ جائے تو پھر محبوب سے اس سے زیادہ چیز دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں مجازی عشق کو جانتے ہیں۔ آپ نے 1 لاکھ روپے کا موبائل خرید کے دے دیا محبوب کو، محبوب نے جب واپس پلٹانا ہوتا ہے تو 1,00,000 روپے سے زیادہ چیز واپس پلٹاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ چھوٹا بیٹا قتل ہوا، زیارت کر کے آیا، واپس آیا، کہا کہ گھر چلو۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، اب پھر جائیں زیارت کرنے کے لیے، میں قتل ہو جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق، مقام عشق کو سمجھیے گا۔ مختصر کر رہا ہوں، 7 بیٹے قتل ہوئے، نافع واپس آیا، چلنے لگا گھر کی طرف، 7 بیٹوں کی لاشیں چھوڑ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ باپ ہے لیکن عاشق حسین ہے۔ جملہ سنیں گے معرفت کا نافع کا؟ ایسے راستے میں جب چلتا ہوا آیا، ایک جگہ پر ایک مقب لگا ہوا تھا، وہاں پر جب بیٹھا آ کر، اور اس نے پوچھا، کہا کہ جب گئے تھے تو 7 بیٹے ساتھ تھے، جب واپس آئے تو اکیلے آئے، اور 7 کہاں چلے گئے؟ کہا کہ قتل کر دیے بنی امیہ نے۔ اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر لاشیں کیوں نہیں اٹھائی؟
اب نافع کی معرفت کو آپ موازنہ کیجئے گا. نافع کہہ رہا ہے میں اس عظیم جگہ سے کیسے اپنی لاشیں اٹھاتا جس زمین پہ کہیں پہ علی اکبر پڑا ہوا تھا, جس زمین پہ کہیں قاسم پڑا ہوا ہے, جس زمین پہ علی اصغر پڑا ہوا ہے. یہ تو خدا نے ان بیٹوں کو سعادت دی کہ جس کربلا میں علی اکبر دفن ہے وہاں میرا بڑا بیٹا بھی دفن ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. اچھا عاشق قربان کر کے چلا, واپس جب پہنچا نا گھر, توجہ میری طرف کیجئے گا, جب واپس گھر پہنچا دروازے پر دق الباب کیا, جیسے ہی دروازہ کھولا نافع حیران ہو گیا. کیا دیکھتا ہے؟ چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا, حیران ہو گیا, اندر آیا, اب کچھ بول نہیں رہا, بس ایک طرف سے بالکل معاوف ہے, کچھ بول نہیں رہا. کبھی بڑے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی دوسرے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی تیسرے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی چوتھے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے. بس ان کے کپڑے اتارے, گردنوں کو چیک کیا, ہاتھوں کو چیک کیا, بازوؤں کو چیک کیا, رو کر کہنے لگا تم تو قتل ہو گئے تھے نا, تمہیں کس نے واپس بھیجا؟ تمہیں تو میں مردہ چھوڑ کر آیا تھا, تمہاری تو میں لاشیں وہاں پر چھوڑ کے آیا تھا زمین پر, تم کیسے واپس آ گئے؟ چھوٹے بیٹے نے رو کر کہا ابا جب آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ایک بی بی آئی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا, دوسرے ہاتھ سے اس نے آ کر میرے ہاتھ کو پکڑا, پکڑ کے کہنے لگی میرے حسین کے عاشق کے بیٹے ہو, اٹھو. ہم اٹھنے لگے, دوسرے کو اٹھایا اٹھنے لگے, تیسرے کو اٹھایا اٹھنے لگے, چوتھے کو اٹھایا, ساتوں کو اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگی چلو میرے ساتھ, میں تجھے بصرہ پہنچاتی ہوں. ہمیں ساتھ لے کر آئی بابا, راستے میں ہم سے پوچھتی تھی, کہتی تھی کھانا ہے, تمہیں بھوک لگی ہے. بابا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا تھا, دوسرے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھلا رہی تھی, ہمیں پانی پلا رہی تھی. جب ہمیں پہنچا دیا نا گھر بابا تو یہ کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی تم میرے حسین کے عاشق کے بیٹے ہو نا, تم میرے عباس کے عاشق کے بیٹے ہو, میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. بابا وہ بی بی آئی آپ کے لیے کچھ دے کر گئی ہے. کیا دیکھا نافع نے کہ ایک خط لکھا ہوا ہے, نافع کچھ بھی ہو جائے میرے حسین کی زیارت ترک نہ کرنا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کی معرفت کو سلامت رکھے. میں مصاحب نہیں پڑھنا چاہتا تھا, بس آ گئے مصاحب تک. ہر سال نافع جاتا تھا, بیٹے ذبح کرواتا تھا, سیدہ واپس دے دیتی تھی, بیٹے ذبح کرواتا. میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں, یہ مجلسیں جو آپ کرتے ہیں نا, 50,000 60,000 لاکھ, سیدہ بیٹے واپس کرتی ہے, یہ لاکھ کچھ بھی نہیں ہے, 10 لاکھ کچھ بھی نہیں. آیت اللہ فرزاد ہے, ایک روایت پڑھتے ہیں, یقین مانیے اگر کوئی محسوس کر لینا اس روایت کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جس کا کوئی مر جائے نا ہم اس کے فرش عزا پہ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے میں اپنی مثال دوں, میرے گھر میں اگر کوئی مر جائے کوشش کرتے ہیں کہ گھر جا کر اسے پہنچا دیں, لیکن سیدہ اتنی مظلوم ہے, جب بابا کا انتقال ہوا نا کوئی دروازے پہ نہیں آیا, آ کر یہ کہنے نہیں لگا کہ زہرا تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے. سلمان روایت کرتے ہیں کہ یہ بی بی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی, کہتی تھی ہے کوئی جو مجھے بابا کا پرسہ دے. لیکن جب کربلا میں حسین شہید ہو گیا نا تو بی بی دیکھ رہی تھی, 9 لاکھ کی فوج کھڑی تھی, کسی نے پرسہ نہیں دیا. آیت اللہ فرزاد ایک جملہ پڑھتے ہیں اور یہ روایت بھی موجود ہے, جب آپ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں نا یہ بی بی آتی ہے, جب آپ روتے ہیں تو یہ بی بی کہتی ہے کاش تم مدینے میں ہوتے میرا دروازہ نہ جلتا, کاش تم مدینے میں ہوتے میری پسلیاں نہ ٹوٹتی,
کاش تم مدینے میں ہوتے، میرے ہاتھوں پہ تازیانے نہ مارے جاتے، کاش تم مدینے میں ہوتے تو مجھے تنہا نہ چھوڑتے۔ جب یہ عزادار حسین پہ سے ہی گریا کرتے ہیں نا، یہ بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے عزادار تیرا شکریہ، میرے حسین کا کوئی نہیں تھا، تم نے مجھے بڑی اچھے طریقے سے تسلی دی۔ اور جملہ جس کے لیے محنت کیے سنیں گے، کاش تو کربلا میں ہوتا، میرے زینب کی رضا نہ اترتی، کاش تو کربلا میں ہوتا اے عزادار، میری سکینہ کو تماچے نہ لگ دے، کاش تو کربلا میں ہوتا، سکینہ کی بالیاں نہ اترتی۔ میں ایک جملہ کہوں بی بی، اگر ہم کربلا میں ہوتے، تیرے حسین کے قدموں پہ قربان، تیری زینب کی چادر پہ قربان، حاضی تو شب 40 ہے، جیسے ہی رہائی ملی ہے نا، حسین کا کٹا ہوا سر آیا، زینب نے سر اٹھایا، بیویوں کو کہا آؤ آ کر میرے حسین کا سر دیکھو۔ کیا دیکھتی ہے بی بی؟ چہرے پہ ضربوں کے نشان، ہر جگہ جگہ پہ تیروں کے نشان، بی بی تیروں کے نشان کو چوم رہی ہے۔ بس آخری جملہ بی بی نے بین کیا، عربی نہیں پڑھ رہا بس ترجمہ کر رہا ہوں۔ بی بی نے سوال کیا، بی بی نے سوال کیا، کہا کہ بھیا حسین، یہ تم وہ حسین ہو جس کو محمد رسول اللہ چوما کرتے تھے، تمہارے گلے کو چوما کرتے تھے، ہائے تمہیں کھانوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ سوال کرنے لگی نا بی بی زینب، سوال کرتے کرتے ہوئے ایک عجیب سا سوال کیا، کہا بھیا حسین، کیا تم وہی حسین ہو جس کے لیے اماں چکیاں پیستی تھی، ہاتھوں میں زخم ہو جاتے تھے، ہائے تیرے چہرے پہ نشان، جیسے ہی نشانوں کا یہ لفظ زینب نے ادا کیا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، ہائے زینب، کیا تو وہی زینب ہے ہائے جس کا عباس پہرا دیتا تھا؟ یہ سر کیسے زخمی ہے، یہ سر کیسے کھلا ہوا ہے، آپ کے رخساروں پہ تماچوں کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ماتم کی دعا کی۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم بحق محمد وانت المحمود اللہم بحق علی وانت عبد اللہ اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات اللہم بحق الحسن وانت المحسن اللہم بحق الحسین علیہ السلام وانت قبیل بارے رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہماری قلیل عبادت مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جس بھی دوست نے جس بھی قسم کا تعاون فرما کر اس مجلس اعزا کو برپا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان سب کی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ان کے اموات جتنے بھی ہیں ان سب کی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ان کی رزق روزی میں برکت عطا فرما، عزت اور مال میں اضافہ فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جتنے بھی عزادار حسینی اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ان سب کی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، جتنی بھی ان کی جائز دلی حاجت ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جتنے بھی مومنین فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔
مولا تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا سیدہ رباب کی خالی جھولی کا واسطہ ہے، جتنی بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، خصوصاً بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا تجھے بیمار کربلا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً دو مومنہ کراچی میں مریض ہیں مولا سیدہ سکینہ کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عنایت فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مومنین مومنات کو شام کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ ہماری زندگی میں ہمیں ایسی مجلس سننے کی توفیق عطا فرما جو جنت البقیع میں ہو، اور پڑھنے والا ہمارا امام مہدی علیہ السلام۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ملت تشیع کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مستورات کے پردوں کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی محافظت فرما، ہم سب کو سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما، جئیں تو علی علی کر کے، مرے تو حسین حسین کر کے۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے نسلوں میں یا حسین کرنے والے، پڑھنے والے، سننے والے ہمیشہ برقرار رکھنا، ہمارے بچوں میں عزاداران حسینی ہمیشہ برقرار رکھنا۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس دنیا میں سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دینا۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے بارگاہ کا حجت خدا کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم۔